تاریخ میں گاہ بگاہ ایسی شخصیات جنم لیتی رہی ہیں جنہوں نے دنیا سے جانے کے بعد بھی اپنی رفعت و عظمت کا سکہ جمائے رکھا۔ ان عہد ساز شخصیات میں بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح بھی شامل ہیں، جن کی ولولہ انگیز قیادت میں برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں نے ایک علیحدہ وطن حاصل کیا۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح 25 دسمبر 1876 کو کراچی کے وزیر مینشن میں پیدا ہوئے۔ اس وقت کون جانتا تھا کہ یہ بچہ کل برصغیر پاک و ہند کا نقشہ بدل کر ایک عظیم سیاسی رہنما کہلائے گا، مگر قدرت کا قانون مسلم ہے، اس کا ہر کام کن فیکون کی عملی تعبیر ہوتا ہے، اور پھر جس شخص نے کم عمری ہی سے تعلیم و تعلم اور انسانوں کی بھلائی کو اپنا شعار بنا لیا ہو، اسے بلا کامیابی کے حصول سے کون روک سکتا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے ابتدائی تعلیم سندھ مدرسۃ الاسلام سے حاصل کی، جبکہ میٹرک کا امتحان جامعہ بمبئی سے پاس کیا۔ بعد ازاں اعلیٰ تعلیم کے حصول کی خاطر لندن روانہ ہو گئے اور 1895 میں 19 سال کی عمر میں لندن کی لنکس ان یونیورسٹی سے لاء کی ڈگری حاصل کی، اور 1897 میں بمبئی واپس آ کر باقاعدہ طور پر وکالت کا آغاز کیا، جہاں ان کا شمار نامور وکلاء میں کیا جانے لگا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے سیاسی زندگی کا آغاز کرتے ہوئے انڈین نیشنل کانگریس میں باقاعدہ شمولیت اختیار کر لی تھی، لیکن کچھ عرصے بعد ہی انہیں احساس ہوا کہ کانگریس صرف ہندوؤں کی نمائندہ جماعت ہے، جہاں مسلمانوں کے ساتھ امتیازی سلوک بڑھتا جا رہا ہے۔ چنانچہ 1913 میں انہوں نے مسلمانوں کی نمائندہ واحد جماعت آل انڈیا مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی اور علیحدہ وطن کی باقاعدہ تحریک کا آغاز کیا۔ سیاسی دنیا میں قدم رکھنے کے بعد انہیں بھنور میں بے پناہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، مگر ہر موقع پر سیسہ پلائی دیوار ثابت ہوئے اور سیاست میں تعلقات کے بجائے اصول پرستی کو رواج دے کر مسلمانوں کے لیے الگ خطے کے حصول کے لیے آواز بلند کرنا شروع کی۔ آل انڈیا مسلم لیگ میں شامل ہونے کے بعد تپ دق جیسا موذی مرض لاحق ہونے کے باوجود قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنے شب و روز مسلمانوں کے سیاسی شعور کی بیداری کے لیے وقف کر دیے تھے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی شخصیت ایک اعلیٰ اور مثالی کردار کی حامل تھی۔ انہوں نے مذہب کے جمہوری اور انصاف پر مبنی اصولوں کو اپنا کر عزت حاصل کی، وکالت اور سیاست میں رہ کر اپنے دامن کو صاف ستھرا رکھا اور مسلمانوں کی ذہنی تعمیر نو میں روشنی کا مینار بنے رہے۔ قائد اعظم اور ان کے رفقا کی کوششیں ثمر بار ہونے لگیں اور 1940 کو لاہور کی قرارداد پاکستان اور اس کے 6 برس بعد 1946 کے انتخابات نے پاکستان کے لیے راہیں ہموار کرنا شروع کر دی تھیں۔ جدوجہد آزادی کی اس تحریک میں بہت سے نامی گرامی لیڈر شامل تھے، مگر ان سب میں قائد اعظم محمد علی جناح کا کردار بہت نمایاں نظر آتا ہے۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ سخت بیمار ہونے کے باوجود دن رات آزادی وطن کی خاطر انتھک محنت میں مصروف تھے، یہاں تک کہ تحریک آزادی کی خاطر انہوں نے اپنا مرض بھی چھپائے رکھا۔ بالآخر قائد اعظم کی جدوجہد رنگ لائی اور 14 اگست 1947 کو برصغیر کے مسلمانوں کا علیحدہ وطن کا خواب پورا ہوا، جس کا نام پاکستان رکھا گیا۔ آزادی کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح کی صحت خراب تر ہوتی چلی گئی۔ ذاتی معالج کے مشورے پر قائد اعظم محمد علی جناح کو کوئٹہ کے پرفضا مقام زیارت منتقل کر دیا گیا، لیکن وہاں بھی طبیعت بہتر نہ ہونے پر چند روز بعد ہی بہتر علاج کے لیے کراچی منتقل کر دیا گیا، لیکن مرض میں دن بدن شدت آتی گئی اور اس طرح کئی بیماریوں سے لڑتے لڑتے بالآخر 11 ستمبر 1948 کو ملت کا پاسبان دار فانی سے کوچ کر گیا۔ 12 ستمبر 1948 کو نماز فجر سے پہلے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے جسد خاکی کو حاجی ہدایت حسین عرف حاجی کلو نے غسل میت دیا۔ بعد ازاں جلوس جنازہ نمائش کے میدان پہنچا، جہاں مولانا شبیر احمد عثمانی نے قائد اعظم کی نماز جنازہ پڑھائی۔ اس کے بعد تدفین کا مرحلہ شروع ہوا اور 12 ستمبر 1948 کو شام 6 بجے قائد اعظم محمد علی جناح کا جنازہ قبر میں اتارا گیا۔ 7 سے 8 سال تک قائد اعظم محمد علی جناح کی قبر ایک شامیانے کے زیر سایہ مرکز زیارت بنی رہی۔ بعد ازاں محترمہ فاطمہ جناح کی فرمائش پر یحییٰ مرچنٹ نے قائد اعظم کی شایان شان ایک مقبرے کا ڈیزائن تیار کیا، جسے 12 دسمبر 1959 کو حکومت پاکستان نے منظور کر لیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ یحییٰ مرچنٹ کا یہ ڈیزائن بخارا میں اسماعیل سامانی کے مزار کے ڈیزائن سے ملتا جلتا ہے۔ 8 فروری 1960 کو قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار کی تعمیر کا کام شروع ہوا اور 7 مارچ 1961 کو بنیادوں کی کھدائی شروع ہوئی
مقبرے کی بنیادوں میں پاکستان کے پرانے سکے اور قرارداد پاکستان 1940 کی دستاویزات بھی دفن کی گئیں۔ 15 جنوری 1971 کو یہ تعمیر پایہ تکمیل کو پہنچی۔ افتتاح کے 2 ہفتے بعد 29 جنوری 1970 کو چین کی جانب سے قائد اعظم کے مزار کے لیے فانوس کا تحفہ دیا گیا، جو کہ لحد کے عین اوپر نصب کیا گیا ہے۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ مزار کی تعمیر پر 1 کروڑ 48 لاکھ روپے کی لاگت آئی، جو اس زمانے میں خطیر رقم تھی۔ مزار کا کل رقبہ 132 ایکڑ، مرکزی رقبہ 61 ایکڑ جبکہ اطراف 55 ایکڑ پر مشتمل ہیں۔ قائم رکھنے کے لیے ابھی اور قربانی کرنا ہوگی۔ ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناں، محمد علی جناں، ملت کا پاسباں